اب ڈر کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کو کھونے کا لگتا ہے مجھے، جب میں کسی ایسے راستے پر چلتی ہوں جو میرا پسندیدہ راستہ ہو۔ میں ڈر جاتی ہوں، خوف زدہ ہو جاتی ہوں، کہیں میری پسندیدگی ہمیشہ کی طرح مجھے میرے رب میرے اللہ سے دور ہی نہ کر دے، کہیں مجھے اس کے راستے سے بھٹکا ہی نہ دے۔ اب میں اللہ سے انہی راستوں کی طلبگار ہوں جن راستوں کو اللہ نے میرے مقدر میں بہتر کر کے لکھا ہے۔ میں نے ہمیشہ نامکمل، گھٹن، لمبی مسافتوں والے راستے کو انتخاب کیا۔ میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، میرا دل تھک گیا، مگر منزل کی آس نے مجھے بھٹکنے نہ دیا اپنی راہ سے، اور میں اس غلط راہ پہ چلتی چلی گئی۔ میں چلتی رہی اور چلتی ہی رہ گئی، مگر منزل پتہ ہے کیا تھی؟ اللہ سے دوری، جو مجھے ہرگز برداشت نہ ہوئی۔ ایک وقت آیا جب زمین والے تو بہت قریب تھے، مگر مجھ سے میرا رب میرا اللہ وہ کہیں دور تھا، میرے دل سے کہیں دور، میری سوچوں سے دور، میری محفلوں سے کہیں دور، میری روح سے کہیں دور جا چکا تھا۔ تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ میری روح کو دنیا کی نہیں بلکہ میرے خالق میرے رب کی ضرورت ہے۔ میں کون ہوتی ہوں اپنے لیے خود راہیں بنانے والی، اپنے لیے راستے ڈھونڈنے والی، اپنے لیے لوگ چننے والی؟ کیا کبھی ماں اپنے بچے کو غلط راہ کا راہی بنا سکتی ہے؟ نہیں نا، پھر تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، مجھے غلط راہ کیسے چلا سکتا ہے؟ اور روح کی پیاس دنیاوی تمناؤں سے نہیں بلکہ اللہ کی تمنا سے بجھتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ ہمارے لیے جو فیصلہ کرتا ہے وہ بہت بہتر اور بہت اچھا ہوتا ہے۔ وقتی تکلیفیں زندگی میں آتی ہیں، لیکن جو ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے یقیناً وہ ہمیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے ہمارے لیے بہت اچھے راستے ہمارے نصیب میں، ہماری تقدیر میں لکھ چکا ہوتا ہے۔ بس تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم راستہ نہ بھٹکیں اور صبر کر لیں اور اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت سکون ہے اس دنیا میں بھی، اور اجر ہے اس آخرت میں بھی۔